بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الوضوء کیفیت الوضوء یجب فی الوضوء غسل الوجہ ما بین قصاص الشعر وذقن طولا وما بین الابہام والوسطی عرضا والمشہور عدم جواز النقص۔ پانی کی تقسیم اور احکام کے بعد احکام تخلی، اس کے بعد آج شروع فرما رہے ہیں وضو کے احکام، بئی معنی کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ وضو، غسل یا تیمم ظاہر ہے یہ شرائط صحت صلاۃ میں سے ہیں۔ جب تک طہارت نہ ہو تب تک نماز نہیں ہوتی، اور طہارت من الحدث حاصل ہوتی ہے وضو سے یا غسل سے یا تیمم سے۔ جو چیز آج بیان فرما رہے ہیں وہ ہے کیفیت الوضو، وضو کرنا کیسے ہے۔ اس میں مرحلہ اول میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے غسل اور ایک ہے مسح۔ غسل یعنی دھونا، دو اعضاء کا دھونا واجب ہے، ان میں ایک ہے چہرہ اور ایک ہیں ہاتھ، جس کو ہم اردو میں بازو کہتے ہیں، اور دوسرا ہے مسح، یہ بھی دو اعضاء کا، سر کا بھی مسح کرنا ہے اور پاؤں پر بھی مسح کرنا ہے۔ بات اس سے اگلی پھر یہ ہوگی کہ اگر چہرے کو دھونا ہے تو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، اسی طرح جو بازو دھونے ہیں، ہاتھ دھونے ہیں، وہ ہاتھ کہاں سے کہاں تک دھونے ہیں۔ پھر جو مسح کرنا ہے سر کا وہ کتنا ہو، کہاں سے کہاں تک، اسی طرح پاؤں کا مسح کہاں سے کہاں تک، مقدار کتنی ہو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بدلیل چاہیے، یعنی ایک دلیل تو ہو گئی کہ ہاتھوں کو اور چہرے کو دھونا ہے، اور ایک ہو گئی کہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، ان پر بھی ہمیں دلیل چاہیے۔ سر اور پاؤں کا مسح کرنا ہے، اس پر بھی دلیل چاہیے، اور وہ مسح کی مقدار کتنے ایریا کا مسح ہونا چاہیے، کہاں سے کہاں تک ہونا چاہیے، اس پر بھی دلیل چاہیے۔ درمیان میں ایک اور بات آئے گی، اس پر بھی دلیل، وہ کون سی کہ یہ جو ہم نے چہرے کو دھونا ہے یا ہاتھوں کو دھونا ہے، اس دھلائی کا، اس غسل کا آغاز کہاں سے کریں۔ یعنی یوں بھی ہو سکتا ہے ہم اس ہاتھ پہ پانی ڈالیں اور یوں ادھر سے اس طرف دھوئیں، یہ بھی دھویا جا سکتا ہے۔ ایک ہے کہ نہیں ہم کونیوں سے دھونا شروع کریں اور ہاتھوں کی انگلیوں تک کی طرف آئیں، یہ بھی دھویا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بدلیل چاہیے، ہر بات پر ہمیں دلیل چاہیے۔ آیت اللہ ایروانی دامد اللہ العالی ہر بات پر دلیل دے رہے ہیں۔ میں نے گزارش پہلے بھی کی تھی کہ یہ ایک ایک دلیل مختصر دو فقط انداز استدلال سمجھانے کرنے، اس اشتباہ کا شکار نہیں ہونا کہ بس اس ایک دلیل، یعنی اگر انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ادلہ انشاءاللہ جب آپ درس خارج میں جائیں گے یا جو خارج پر مشتمل فقہا مراجع کرام کی کتابیں پرنٹ ہوگی دیکھیں گے، وہ دلیلوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ یہ فقط طلبہ کو انداز استدلال سمجھانے کے لیے ایک دو دلیل مختصر پہ اکتفا کر رہے ہیں تاکہ پتہ ہو، اور کم از کم ہم جو
فقہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان دلیلوں کے ساتھ جب ہر حکم کو پڑھیں گے ہمیں فقہ سمجھ آتی جائے گی، فقہ فہمی کا ذوق پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں الوضو کیفیت الوضو، وضو کیسے کرنا ہے۔ یجب فی الوضو، وضو میں واجب ہے، کیا واجب ہے؟ غسل الوجہ، چہرے کا دھونا، یہ ہو گیا اصل غسل کہ چہرے کو دھونا واجب ہے۔ اچھا، آگے اس کی آ گئی مقدار، کتنا دھونا ہے؟ ما بین قصاص الشعر، قصاص کہتے ہیں یہ ماتھے سے اوپر جہاں سے بال اگنے شروع ہوتے ہیں اس جگہ کو، سر پر بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر وَالذَّقَنِ، ذقن کہتے ہیں اس ٹھوڑی کو، یہ جو ہڈی ہوتی ہے ذقن تک، طولاً یعنی لمبائی میں بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک، یہ ہو گئی لمبائی۔ وَمَا بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى، ابہام کہتے ہیں انگوٹھے کو، وسطیٰ کہتے ہیں اس بڑی انگلی کو، یہ درمیان جو ہوتی ہے، اور عرضاً چوڑائی میں چہرے کا جتنا حصہ اس انگوٹھے اور بڑی انگلی کے درمیان آ جائے، یعنی یوں جب ہم دھوئیں گے تو جتنا ایریا اس کے اندر رہے گا چوڑائی میں یہی دھونا ہے۔ یہ ہو گیا حکم دھونے کی مقدار۔ والمشہور عدم جواز النقص، مشہور یہ ہے کہ الٹا نہیں سے مراد کیا ہے؟ نقص کا معنی ہے یہ الٹا نہیں کرنا، مطلب کیا؟ یعنی اوپر سے نیچے کی طرف پانی اوپر ڈالنا ہے جو نیچے کی طرف ہے، یہ نہیں کہ پہلے آپ پانی یوں ڈالیں اور یہاں سے پھر ہاتھ کے ذریعے اوپر پہنچائیں، نہ، یہ صحیح نہیں۔ یہ ہو گیا چہرے سے متعلق۔ پھر ثم غسل الیدین، پھر ہاتھوں کو دھونا ہے، بتقدیم الیمنا، پہلے دائیں ہاتھ کو بعد میں بائیں ہاتھ کو۔ کس انداز میں؟ من المرفق الی اطراف الاصابع، مرفق کہتے ہیں اس جوڑ کو، کوہنی کو، کوہنی سے انگلیوں کے سرے تک۔ جب وضو کی نیت سے آپ پانی ڈالتے ہیں یہاں پر تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ پانی ڈال کے یہاں ہاتھ کو روک دیتے ہیں، بس یہاں تک، چونکہ ہاتھ آگے پہلے سے گیلے ہوتے ہیں، نہ، جو پانی آپ نے یہاں ڈالنا ہے اسی پانی کو انگلیوں کے سرے تک پہنچانا ہے، بدون نقصن، الٹا نہیں، یعنی ایسا نہیں کرنا کہ ادھر سے پانی ڈال کے ادھر کوہنیوں کی طرف لے جائیں، نہ، یہ درست نہیں ہے۔ اور ہاتھ دھو لیے، ثم مسح مقدم الراس، پھر سر کے سامنے کے حصے کا مسح کرنا ہے، کتنا؟ بمقدار المسمى، بس اتنا کریں کہ صادق آ جائے کہ اس نے سر کا مسح کیا ہے، باقی کوئی لمبائی چوڑائی کی حد بندی نہیں ہے، بس اس میں صادق آ جائے، بس اتنا کافی ہے۔ ثم مسح الرجلین، اس کے بعد آ جائے گا پاؤں کا مسح، الی الکعبین، کعب یہ جو پاؤں کے اوپر اٹھی ہوئی جگہ ہوتی ہے یہاں تک۔ ثم مسح الیمنا بالیمنا وتقدیمها والیسرا بالیسرا، دائیں پاؤں کا مسح دائیں ہاتھ سے اور پہلے کرنا ہے، بائیں پاؤں کا مسح بائیں ہاتھ سے اور وہ بعد میں کرنا ہے۔ یجوز فیہ النقص، اس میں نقص جائز ہے، کیا؟ آپ انگلیوں کے سرے سے شروع کر کے اوپر کعبین کی طرف آ جائیں تو بھی صحیح ہے، اور اوپر سے نیچے انگلیوں کی طرف جائیں تو بھی اس میں نقص والی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ غسل میں یہ جائز نہیں تھا۔
اور آخری واجب کیفیت وضو میں یہ ہے کہ یجوز کونہ بنداوت الوضو، یلزم ہو کہ لازم ہے، واجب ہے کہ مسح اسی وضو والے پانی کی باقی ماندہ تری سے کیا جائے، مسح کے لیے علیحدہ سے آپ پانی نہ لیں۔ خوب، یہ تو ہو گئے احکام جو ہم نے توضیح میں بھی پڑھے۔ ہمیں ہر بات پر دلیل چاہیے، پوری توجہ۔ پہلی دلیل، پہلے آپ نے کہا ہے کہ 2 اعضاء کو دھونا ہے، 2 کا مسح کرنا ہے، ہمیں اس پر بھی دلیل درکار ہے۔ پھر آپ نے کہا چہرے کو بالوں کے اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی تک دھونا ہے، ہمیں اس پر بھی دلیل چاہیے۔ پھر آپ نے کہا مرفق سے اصابع انگلیوں کے سرے تک دھونا ہے، ہمیں اس پر بھی دلیل چاہیے۔ نقص جائز نہیں ہے، ہمیں اس پر بھی دلیل چاہیے۔ والمستند فی ذلک، فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مکتب امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہوں اور ہم کوئی حکم بغیر دلیل کے کریں؟ ہر بات پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ پہلی بات کون سی؟ کہ آپ نے کہا ہے چہرے اور ہاتھوں کو دھونا ہے، سر اور پاؤں کا مسح کرنا ہے، اس پر کوئی دلیل؟ فرماتے ہیں آیت مجیدہ، اما ترکب الوضو من غسلین و مسحین، یہ کہنا کہ وضو مرکب ہے 2 غسلوں سے، یعنی چہرے کا اور ہاتھوں کا دھونا اور 2 مسح، سر اور پاؤں کا مسح، فیدل علیہ، اس پر دلیل کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ آیت مکمل نہیں ہے، یہ آیت کا پہلا حصہ ہے، البتہ اس کے آگے بھی آیت ہے، ہم تبرکاً پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے آگے یہ ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پوری آیت یہاں ختم ہوتی ہے۔ یہ جو یہاں پر موجود ہے یہ اس آیت مجیدہ کا پہلا حصہ ہے۔ خوب، اب فرماتے ہیں کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، اے صاحبان ایمان جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین۔ اسی پر بحث ہے ہماری اور اہل سنت برادران کے درمیان۔ ہم سر کے ساتھ پاؤں کے مسح کے قائل ہیں، جبکہ وہ حضرات پاؤں کے دھونے کے قائل ہیں۔ اچھا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ وامسحوا برؤوسکم، یہ وامسحوا والا حکم برؤوسکم پر ختم ہو گیا کہ تم مسح کرو اپنے سر کا۔ آگے آتا ہے وَأَرْجُلَکُم، چونکہ ارجل کی لام پر فتح ہے لہذا یہ واپس اسی فاغسلوا کا مفعول بنتا ہے، او وجوہکم وایدیکم، اور اس کے ساتھ آگے وارجلکم۔ مفسرین امامیہ کہتے ہیں کہ نہ، اس ارجل کا تعلق بھی اسی عروج کے ساتھ ہے۔ اگر ہوتا وارجلیکم، لام پر کسرہ ہوتا تو اس کا عطف ہونا تھا رؤوس کے لفظ پر، جس کو کہتے ہیں نا عطف لفظی، برؤوسکم وارجلکم۔ لیکن اگر یہاں پر وارجلکم ہے تو در حقیقت یہ عطف ہے محل مجرور پر،
یعنی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، اب رؤوس کے محل پر در حقیقت مسح کرو سروں کا، جیسے وہ اس کا معمول ہے اسی طرح ارجل بھی اسی کا ہے، یعنی جیسے اس کا حکم ہے مفعول ہے یہ بھی اسی طرح ہے۔ ذرا غور کرنا، کما یقتضی الظہور، چونکہ اس پر پھر آگے لمبی چوڑی بحث ہے کہ اگر ہم اس کو واپس ارجل کو وجوہکم وایدیہم عطف کرتے ہیں تو درمیان میں فاصلہ آتا ہے، پھر اجنبی کا فاصلہ، ایک لمبی دقیق بحث ہے۔ خوب، آیت مجیدہ نے بتا دیا اور آگے روایت بھی انشاءاللہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، اس آیت مجیدہ سے دو حکم ثابت ہو گئے، ایک یہ کہ چہرے اور ہاتھوں کو دھونا ہے، اور دوسرا یہ کہ سر اور پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ ختم ہوگی بات۔ اما تحدید الوجہ، آپ نے جو اوپر یہ بیان کیا کہ چہرے سے مراد یہ ہے کہ من قصاص الشعر الی الذقن، بالوں کے اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی تک، یہ جو لمبائی چوڑائی بیان کی گئی ہے، اس لمبائی چوڑائی پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں اس پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے، وہ دلیل ہے روایت صحیح زرارہ عن ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ یہ ہے، راوی کہتا ہے اخبرنی عن حد الوجہ، راوی نے کہا امام خدمت میں کہ مجھے چہرے کی وہ حد بتاؤ، الذی ینبغی ان یوضع، کہ جس کا وضو کیا جائے، جس کو دھویا جائے، الذی قال اللہ عز وجل، جس کے دھونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا ہے، مجھے اس چہرے کی وہ حد بندی درکار ہے۔ فقال، امام نے جواب میں بیان فرمایا، الوجہ الذی قال اللہ وامر اللہ عز وجل بغسلہ، یعنی چہرے کی وہ حد کہ جو اللہ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم، یعنی وہ وجہ جس کو اللہ تبارک نے بیان فرمایا اور حکم دیا اس چہرے کو دھونے کا، الذی لا ینبغی لأحد ان یزید علیہ ولا ینقص منہ، کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس حد سے زیادہ یا اس سے کم کرے، یعنی جتنی حد وجہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے بس اسی تک رہنا ہے، نہ اس سے زیادہ کی ضرورت ہے نہ اس سے کم مجزی ہے۔ خوب، کیوں؟ آگے معصوم فرماتے ہیں ان زاد علیہ، اگر کوئی اس پر اضافہ کرتا ہے تو لم یوجر، اس پر اس کو کوئی اجر کوئی ثواب نہیں، وَإِن نَاقَصَ، اور اگر اس حد سے کم کرتا ہے، آثما، وہ شخص گناہگار ہے۔ تو پھر وہ حد کیا ہے کہ جس میں کمی بیشی کا اختیار کسی کو نہیں ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ما دارت علیہ الابہام، علیہ الوسطی والابہام من قصاص شعر الراس الی الذقن، وہ حد کیا ہے کہ وسطی، درمیانی انگل اور ابہام، یہ جتنا ایریا بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر جہاں ٹھوڑی تک جتنے ایریے کو یہ گھیرتے ہیں، یہ حد ہے لمبائی میں۔ وَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ الْأَصْبَعَانُ مِنَ الْوَجْهِ مُسْتَدِيرًا فَهُوَ مِنَ، بلکہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، یہ چہرہ یوں ہے نا، ایک دفعہ یوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں بلکہ یوں بھی، یعنی لمبائی ہو یا چوڑائی ہو، معیار یہی دو انگلیاں ہیں، لمبائی میں بھی یہی ہو سکتا ہے اور چوڑائی میں بھی، لیکن لمبائی تو واضح ہو گیا کہ شروع وہاں سے کرنا ہے ختم یہاں کرنا ہے، تو اس لمبائی اور چوڑائی کے درمیان میں چہرے کا جتنا حصہ آئے گا فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ، وہ وجہ ہے۔ وَمَا سِوَى ذَلِكَ، جو اس حد سے باہر ہے، فَلَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ، وہ وجہ نہیں ہے، وہ چہرہ نہیں۔ فَقَالَ لَا، پھر راوی نے کہا الصَّدْغُ مِنَ الْوَجْهِ،
کان پٹی یعنی یہ اس حدود سے باہر ہے، یہ سامنے ادھر کا ایریا جو ہوتا ہے، آیا یہ بھی چہرے میں سے ہے؟ فقال لا، فرماتے ہیں نا یہ چہرے سے نہیں، یعنی یہ واجب نہیں۔ وَطَرِيقُ الصُّدُوقِ إِلَى ضُرَارَةَ صَحِيحٌ فِي الْمَشْيَخَةِ۔ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کے آخر میں انہوں نے ایک باب لکھا جس میں کچھ سندوں کو نقل کیا اور اس میں اپنے اساتذہ کرام سے نقل کیا۔ مشیخہ شیخ کی جمع شیوخ بھی آتی ہے، شیخ کی جمع مشائخ بھی ہے اور شیخ کی جمع مشیخہ بھی ہے۔ آپ نے فقہی کتب میں دیکھا ہوگا بہت سارے میں کہ جب کوئی بزرگ لکھتا ہے کہ ناقلا فلان عن شیخ ہی، تو وہاں شیخ سے مراد استاد ہوتا ہے عام طور پر، یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی وہاں مطلق بزرگ مراد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مشائخ ثلاثہ، تو ان میں یہی ہوتے ہیں شیخ طوسی، شیخ صدوق اور شیخ مفید، یہ ان کا ذکر آتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں یہاں پر جو ہے مشیخہ شیخ کی جمع یہاں اساتذہ ہے، مراد کیا ہے؟ یعنی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ کرام کا جہاں ذکر کیا کہ میں نے کس سے یہ روایت لی، تو اس سلسلے میں جو انہوں نے سند نقل کی وہ صدوق سے لے کر زرارہ تک وہ سارا سلسلہ سند صحیح ہے، تو صحیح ہے تو روایت صحیحہ سے وجوب اور حرمت کو ثابت کیا جاتا ہے، تو ہم نے اس لیے ابتدا میں کہا کہ یہ روایت صحیح ہے زرارہ ہے۔ چلو یہ تو ہو گیا کہ ہم نے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک دھونا ہے اور جتنا ایریا اس دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے کہا ہے کہ عدم جواز النقص فی غسل الوجہ، کہ چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف یعنی پانی اوپر ڈالنا ہے، جو نیچے ہے نقص یہ نہیں کہ ہم یہاں ڈال کے پھر ہاتھ کے ذریعے اوپر ماتھے پر پہنچا دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس عدم جواز پر دلیل فرماتے ہیں فقد یستدل لہ، اس کے لیے دلیل موجود ہے۔ تارةً بالاخبار البیانیہ، فرماتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں کچھ روایات موجود ہیں کہ جن میں باقاعدہ کیفیت غسل کو واضح کیا گیا، بیان کیا گیا۔ کیسے؟ مثلا صحیح ہے زرارہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ حکا لنا ابو جعفر علیہ السلام وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں نقل کیا امام محمد باقر علیہ السلام نے کس بات کو نقل کیا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کو، کہ پیغمبر اکرم کیسے وضو فرماتے تھے۔ فدعا بقدح من ماء، قد یعنی کوئی برتن، کوئی پیالہ، کوئی ایسا ظرف، کوئی ایسی چیز پانی کا ایک منگوایا جس میں پانی بھی موجود تھا۔ فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، امام نے اپنا دایاں ہاتھ اس پانی، جو برتن تھا جس میں پانی ڈالا ہوا تھا، اس میں ڈالا۔ فَأَخَذَ كَفًّا مِّن مَّاءٍ، اور اسی پانی سے، کف ویسے ہتھیلی کہتے ہیں، آپ مرادی ترجمہ کریں گے، اس پانی سے ایک چلو پانی کا لیا، یعنی یوں کر کے اس میں سے پانی نکالا۔ فَأَسْدَلَهَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْ أَعْلَى الْوَجْهِ، یہ ہے ہمارا محل شاہد۔ اسدلہ ادبی کتابوں میں آپ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو وہاں ہوتا ہے پردہ لٹکانا، پردہ بھی اوپر سے نیچے کی طرف لٹکایا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ فَأَسْدَلَهَا، یعنی امام نے وہ پانی اپنے چہرے پر ڈالا، کس انداز میں؟ من اعلی الوجہ، چہرے کے اوپر والے حصے سے۔ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کہاں شروع کرنا ہے۔
یوں پانی کا چلو لیا، وہ چلو لے کر اور سر کے اوپر والا حصہ، یہ جو حصہ ہے یہاں پر ڈالا. خوب. ثم مسح بیدہ الجانبین جمیعا، پانی یہاں ڈالا لیکن پھر ہاتھ کے ساتھ دونوں طرف کو، جیسے ہوتا ہے یوں کرنا ملنا، یہ سارا امام نے مس کیا. ثم عاد الیسری فی الاناء، پھر امام نے کیا کیا، جو بایاں ہاتھ تھا اس کو پانی میں ڈالا. فَأَسْدَلَهَا عَلَى الْيُمْنَى، یعنی اس ہاتھ کو پانی میں ڈال کے وہاں سے چل لیا اور پھر اس کو ڈالا دائیں ہاتھ پر. ٹھیک ہے جی. ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا، یوں پانی ڈال کے پھر اس کے اندر سے باہر سے، جیسے ہم وضو کرتے ہیں یوں ہاتھ پھیرے. ثُمَّ عَادَ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ، پھر اس کے بعد دوبارہ دایاں ہاتھ یہ اس پانی میں ڈالا، چل لیا. ثُمَّ صَبَّهَا عَلَى الْيُسْرَى، پھر اس کو بائیں بازو پر ڈالا. فَصَنَعَ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى، اور جیسے پہلے دائیں ہاتھ کو دھویا تھا اسی انداز میں، اس اسٹائل میں اوپر پانی ڈالا اور پھر ہاتھ کے ذریعے ادھر ادھر سے پانی اس کے سب تک پہنچایا. پھر ثم مسح ببقیت ما بقی فی یدیہ، جب دونوں ہاتھوں کو دھو لیا اب دوبارہ امام نے نیا پانی نہیں لیا، جو پانی ان ہاتھوں پر بچا ہوا تھا اسی کے ذریعے کیا کیا، مسح رأسہ، سر کا مسح بھی کیا، وَرِجْلَيْهِ، اور اپنے دونوں پاؤں کا مسح بھی کیا. اچھا. وَلَمْ يَعُدْهُمَا فِي الْإِنَاءِ، یعنی دوبارہ اپنے ہاتھوں کو اس پانی میں، برتن میں نہیں ڈالا کہ نیا پانی لیا جائے. کیوں؟ یعنی اسی پانی سے جو پہلے سے، یعنی جو بچا ہوا تھا ہاتھ دھونے کے بعد، اسے مسح کیا. حیث دلت انہ استدل، اب اس انداز کو دیکھیں کہ امام نے جب یہ وضو کر کے دکھایا کہ پیغمبر ایسے وضو فرماتے تھے، اب یہ واضح ہے کہ استدل من اعلی الوجه، کہ امام نے جو پانی تھا وہ اوپر سے نیچے کی طرف، تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب چہرے کو دھونا ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں دھونا. یہ ایک دلیل ہوگی. دوسری وَأُخْرَى بِأَصَالَةِ الْإِشْتِغَالِ حَيْثُ لَا يَقْتَضِي الْفَرَاغُ مَعَ النَّقْصِ، اس لیے کہ اگر ہم اس پانی کو چہرے کے اوپر والے حصے پہ ڈالتے ہیں اور اوپر سے نیچے کی طرف دھوتے ہیں، یہ تو ہو گیا کنفرم کہ یہ تو ہے صحیح، ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر ہم نیچے سے اوپر کی طرف ڈالتے ہیں، یعنی پانی ہم یہاں ڈال لیں اور پھر ہاتھ کے ذریعے ماتھے پر لے جائیں، تو ہمیں شک ہوگا کہ آیا غسل وجہ جو واجب ہے وضو کے لیے حاصل ہوا یا نہ ہوا. اصالت الاشتغال کا تقاضا یہ ہے کہ نہ، جب تک یقین نہ ہو غسل حاصل نہ ہوگا، اور نقص کی صورت میں یقین حاصل نہیں ہوتا. اس لیے اصالت الاشتغال یہ آپ سارا اصول میں پڑھ چکے ہیں. مراد کیا ہے کہ آپ پر چہرے کو دھونا واجب تھا یقیناً، اب آپ نے چہرے کو اوپر سے نیچے کی بجائے نیچے سے اوپر کی طرف دھویا ہے، تو آپ کو شک ہوگا کہ آیا غسل حاصل ہوا یا نہ ہوا. اصالت الاشتغال کا تقاضا یہ ہے کہ نہ، آپ کو جب تک یقین غسل کرنا ہو تب تک وضو نہیں ہوگا، اور جو یقین اوپر سے نیچے کی طرف دھونے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، نقص کی صورت میں. پس یہ دلیل ہے ہمارے پاس، دو دلیلیں آ گئیں، ایک اصالت الاشتغال اور ایک حدیث، کہ جس میں یہ ثابت ہو گیا کہ چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف دھونا جائز نہیں. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد.